ہیلو بک بڈیز، آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ گریٹ. دوستوں، انسانیت کی تاریخ میں ایک دور ایسا بھی تھا جب ہم لوگ چاند ستاروں کی چال دیکھ کے اپنی سمت، اپنی ڈائریکشن کا تعین کرتے تھے. پھر ایک دور ایسا بھی آیا جب انہی چاند ستاروں کو انسان نے سیٹلائٹس اور راکٹس کے ذریعے فتح کرنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ کائنات کے راز انسان پر کھلنے لگے. لیکن عزیزان من، سائنس کی خوبصورتی یہ ہے کہ سائنس فاتحانہ طور پر اپنے آپ کو انکمپلیٹ کہتی ہے. یہ ہمیں مزید کیوریس کرتی ہے، متجسس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ چیزوں کے بارے میں مزید کھوج کرو. اسی کیوریوسٹی کی بہت بڑی مثال ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ. یہ ٹیلیسکوپ ہونے کے ساتھ ساتھ سائنس کا ایک کرشمہ ہے جس کو بنانے میں 20 سال لگے اور ٹوٹل انویسٹمنٹ $10 ارب. جیمز ویب ٹیلیسکوپ دوستوں اس وقت خلا میں اسپیس میں تقریباً 15 لاکھ میل کے فاصلے پر موجود ہے، اور وہاں سے جو اس نے کائنات کی تصویریں بھیجی ہیں اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. کیا مقصد ہے اس کو بنانے کا؟ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اس ٹیلیسکوپ نے جو پکچرز بھیجی ہیں اس سے کیا ریویل ہوتا ہے؟ اور کیا واقعی جیمز ویب ٹیلیسکوپ ٹائم ٹریول کر سکتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے پاکستان کے مایہ ناز سائنٹسٹ اور نیوکلیئر فزسسٹ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سے. ویلکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم لوگ جیمز ویب کے اوپر بات کریں، یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پر ٹیلیسکوپ ہے کیا؟ اس کو ایجاد کیوں کیا گیا؟ اس زمانے کے لوگوں میں وہ کیا تجسس تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ٹیلیسکوپ کو ایجاد کیا؟ گیلیلیو کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ پرائمریلی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے ٹیلیسکوپ کو پاپولرائز کیا. ہاں، تو دوربین کی تاریخ کوئی تقریباً 400-450 سال پرانی ہے. ہالینڈ نیدرلینڈز میں اس زمانے میں بہت لوگ تھے جو عدسوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اس لیے کہ ان سے روشنی جب گزرتی ہے تو ایک جگہ پہ مرکوز ہوتی ہے یا منتشر ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ وہ تجربے کرتے رہتے تھے. خیر، یہ تجربے پہلے بھی ہوئے تھے اور ابن ہیشم نے کیے تھے، بڑے دلچسپ کیے تھے، اور اس نے روشنی کے جو قوانین وضع کیے تھے کتاب المناظر میں اس سے بھی استفادہ کیا تھا. مگر اس زمانے میں، میرا مطلب یہ کہ ابن الہیشم کے زمانے میں کوئی ایسا ٹیلیسکوپ نہیں بنا. یہ کوئی تقریباً 400 سال پہلے کی بات ہے، اور اس میں خیر شروع میں بہت خامیاں تھیں. ایک تو یہ کہ جس میگنیفیکیشن اس کی اتنی زیادہ نہیں تھی، 3 5 10 اس سے زیادہ نہیں آگے جا سکتے تھے. دوسرے یہ کہ اس میں جب آپ باہر دیکھتے تھے تو جو روشنی کے مختلف رنگ ہیں وہ منتشر ہو جاتے تھے، جس کو کرومیٹک ڈسپرشن کہتے ہیں. اور تو اور یہ بس محض ایک کیوریوسٹی آئٹم تھا، کھیل کود کے لیے تھا. لیکن گیلیلیو نے اس کا پہلا سنجیدہ استعمال کیا. اس نے دوربین کو آسمانوں کی طرف کیا اور بڑی دیر تک وہ مشاہدہ کرتا رہا، اور مختلف فلکی اجسام کا. تو اور تو اور اس نے جوپیٹر کے گرد چاند دریافت کیے، اور وہ بڑی حیرانی کی بات تھی. بلکہ اس وقت جب اس نے اس زمانے کے جو بڑے مذہبی پرہوت تھے، جو پوپ کے آس پاس لوگ تھے، ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت، یہ کیا چیز ہوئی، یہ تو انجیل میں نہیں لکھا ہے. اور وہ پھر مشکل میں پڑ گیا، اور پھر وہ اس سے بھی زیادہ مشکل میں پڑا جب وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ سورج دراصل مرکز ہے، زمین اور دوسرے سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں. یہ سب کچھ دوربین کے استعمال سے ممکن ہو سکا. اور خیر صرف دوربین نہیں، دیکھیں اگر آپ آسمان کو دیکھیں، دوربین استعمال کریں نہ کریں، لیکن یہ خیال کہ نظام شمسی کا یہ اس کی یہ ساخت ہونی چاہیے، یہ تو خیر اور ذہن مانگتا. بہرحال آپ نے جو سوال کیا تو دوربین کی شروعات تو وہاں سے ہوئی، لیکن پھر یہ دنیا جہاں میں پھیلتی چلی گئی. یورپ کے اندر بھی اور بہتر اور بڑے ٹیلیسکوپ بننے لگے، اور شروع میں تو صرف عدسوں سے یہ کیا جاتا تھا، لیکن پھر بعد میں ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ بنا جس میں ایک آئینے سے روشنی ایک آئی پیس کے اوپر منعکس کیا جاتا، وغیرہ وغیرہ. خیر لمبی تاریخ ہے.
ڈاکٹر صاحب جیمز ویب کی بات کریں تو سوال یہ بنتا ہے کہ ہبل ٹیلیسکوپ جیسے اتنے پاورفل اکوپمنٹ ہونے کے باوجود سائنسدانوں کو وہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ انہوں نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ بنایا، 20 سال لگائے، $10 ارب لگائے؟ واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ سب سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ جو زمین پر ٹیلیسکوپس ہیں، آپ ان کو بے شک بڑا بناتے چلے جائیں، لیکن ایک مسئلہ یہ کہ ہماری فضا، اس میں گرد و غبار ہے، اس میں کیونکہ ہوائیں چلتی ہیں تو کثافت میں فرق آتا ہے، اور پھر ایسی گیسیں ہیں جیسا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور آکسیجن وغیرہ، جو آنے والی شعاؤں کو ان کی شدت کو کم کرتی ہے. لہٰذا زمین پر آپ مکمل ایسٹرونومی نہیں کر سکتے، خلا میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے جہاں یہ رکاوٹیں نہ ہوں. تو جو ہبل تو خیر بہت بڑی ٹیلیسکوپ ہے، اس سے پہلے بھی ٹیلیسکوپس رکھی گئی، تعینات کی گئی ہیں خلا میں. ہبل ٹیلیسکوپ سب سے کامیاب دوربین تھی جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے پہلے. وہ مجھے اب یاد نہیں، 20 یا 30 سال تک تصاویر بھیجتی رہی زمین پہ، جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. لیکن ہبل ٹیلیسکوپ میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو ٹھیک ہے وہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت ایڈوانس دوربین تھی، لیکن اب جو جیمز ویب ہے وہ اس کا آئینہ اس سے 6 گنا بڑا ہے، 6 گنا زیادہ روشنی وہ پکڑ سکتا ہے. اس کا آئینہ 6 گنا زیادہ روشنی کیپچر کر سکتا ہے. اور پھر جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ زمین سے بہت دور ہے. اس کو تقریباً 1.5 ملین کلومیٹر زمین سے دور رکھا گیا ہے، اور ایسی جگہ پہ کہ وہ وہاں پر ٹھہر سکے، جس کو لگرانج پوائنٹ کہتے ہیں. اچھا، اب اس جیمز ویب ٹیلیسکوپ ویسے تو وہ ویزیبل روشنی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کو ڈیزائن کیا گیا کہ وہ انفرا ریڈ میں سینسیٹیو ہو، جس کے معنی یہ ہے کہ جو روشنی دور کے ستاروں سے پہنچتی ہے وہاں پر، اس کو وہ رکاوٹیں نہیں ملیں گی جو ویزیبل لائٹ کو ملتی ہے. تو اگر آپ نیلی روشنی دیکھیں یا پیلی روشنی، تو کیونکہ خلا میں بھی گرد و غبار ہے تو وہاں پر وہ روشنی کے رنگ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، انٹرسیپٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ انفرا ریڈ بہت دور سے پہنچ سکتی ہے اس جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے اندر. لہٰذا ہبل سے یہ ایک بہتر ٹیلیسکوپ ہے، اور اس کے پھر بہت سے فائدے بھی ہیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ناسا نے اور اس میں کام کرنے والے سائنسدانوں نے اتنی محنت کے بعد JWT بنا تو لیا ہے، لیکن اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ واٹ ڈو دے ایم ٹو اچیو فرام اٹ؟ سائنٹسٹ کو چھوڑیے، پہلے یہ دیکھیں کہ عام آدمی بھی جب ان تصاویر کو دیکھتا ہے تو وہ اش کرتا ہے کہ خدا را ہم اتنی دور تک دیکھ سکے، اور جو آسمان میں محض ایک نقطہ ہے، اب اس دوربین سے اسے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا رنگ برنگ چیز ہے. اچھا، جیسا کہ ہمیں ایک دور کی کہکشاں محض ایک نقطے کے طور پر نظر آتی ہے اگر اس کو صرف آنکھوں سے دیکھا جائے، لیکن جب آپ اس کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا اسٹرکچر ہے، اس کے اندر جو ستارے ہیں وہ کن مداروں میں گھوم رہے ہیں. ہر ستارے کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت سے ستارے الگ الگ دکھائی دیتے ہیں. اور جو نزدیک کے ستارے ہیں، نزدیک سے مطلب یہ کہ جو چند نوری سال یا کچھ
100 نوری سال دور ہیں ہم سے، تو ان کو تو ہم اس ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گرد جو سیارے گھومتے ہیں، ان سیاروں کو اب ہم اس جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. ان کے اوپر جو گیسیں ہیں ان کا ہم تجزیہ کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہ پوچھا کہ مغرب کے سائنسدان، ہاں ٹھیک ہے، آخر یہ امریکہ نے بنایا جیمز ویب ٹیلیسکوپ، لیکن اب تو پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ جاپان کا جو ایک خلائی جہاز ہے، اس نے جا کر ایک ایسٹرائڈ کے اوپر لینڈ کیا ایسٹرائڈ کے اوپر، اور اس کی مٹی اٹھائی اور وہ مٹی زمین تک پہنچائی. کس قدر یہ بڑا سائنسی کارنامہ تھا. اور ہاں، اب چین تو بہت آگے اس میں، انڈیا بھی. انڈیا نے اپنے خلائی جہاز چاند پر بھیجے ہیں، چلیے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن مریخ پر بھیجا، اور مریخ پر جو بھیجا وہ اب بھی اس کے گرد گھوم رہا ہے. تو خیر یہ سے مغرب کی بات نہیں ہے، یہ اب تمام انسانیت کے لیے ایک باعث فخر ہے کہ وہ کائنات کی کھوج لگا رہا ہے. اور یہ اس طرح سے کہ ہمیں جو اس کے چیدہ ڈیٹیلز ہیں وہ معلوم ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال یہ بنتا ہے کہ ہمیشہ ویسٹ ہی کیوں بازی لے جاتا ہے؟ ہر چیز میں وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. تقریباً 60 کے قریب مسلم ممالک ہیں. ان ملکوں میں کہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کیوں نہیں بنتا؟ کوئی بڑی انوینشن کیوں نہیں ہوتی؟ وائی از اٹ آلویز ویسٹ ایٹ دا لیڈنگ پوزیشن؟ ہاں بھائی، آپ بہت ہی تکلیف دہ سوال کر رہے ہیں. خیر دیکھیں، کہیں کہیں اب یہ احساس ہے کہ ہم کتنا پیچھے رہ گئے، اور متحدہ عرب امارات نے یہ کوشش کی ہے اور ایک سیٹلائٹ اس نے چھوڑا ہے جو مارس کی طرف روانہ ہوا ہے. سیٹلائٹ نہیں لیکن اسپیس کرافٹ. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب کہیں کہیں یہ احساس اجاگر ہوا ہے. لیکن سوال تو آپ کا اپنی جگہ پر ہے کہ آخر فرق کیوں مسلمان ممالک میں اور باقی دنیا میں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت تعلق ابتدائی تعلیم کے ساتھ ہے. ابتدائی تعلیم باہر والوں کی یہ ہے کہ بچوں کے اندر وہ تجسس ابھارتے ہیں، بچوں کو سوال کرنے پہ اکساتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ کوئی نئی چیز ڈھونڈو. ہمارے ہاں اطاعت سب سے اہم چیز سمجھی جاتی ہے تعلیم میں، اور پھر ہم ان کو جو یاد کراتے ہیں اور یاد کراتے ہیں اور ان کو رٹو طوطے بناتے ہیں، تو پھر سائنس کی موت تو اسی وقت آ جاتی ہے. جب تک آپ بچے کے ذہن کو کھولیں نہ، جب تک آپ اس کو ایکٹیولی نئی چیز ڈھونڈنے پر، سوال کرنے پر اکسائیں نہیں، جب تک اس کو اس کے حساب سے انعام نہ ملے. ٹھیک ہے، ہم اس کو چھڑیوں سے تو مارتے ہیں. مجھ پہ بھی چھڑیاں لگیں جب میں سپارے یاد کرنے میں ناکام ہوتا تھا. لیکن دیکھیں اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے کا ذہن جو ہے وہ دیکھیں سب سے جو تیزی سے اس میں گروتھ ہوتی ہے وہ ابتدا کے جو چند سال ہیں، 10-11 سال تک، یا اس سے پہلے 8-9 سال تک، صحیح پتہ نہیں مجھے. لیکن کم عمری میں بچہ سب سے زیادہ تیزی سے سیکھتا ہے. زبان بھی اس وقت سیکھتا ہے. بعد میں پھر اسکول میں وہ رفتار کم ہو جاتی ہے، یونیورسٹی میں اور کم ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ابتدائی تعلیم ہے اس کو درست کرنا، پھر یہ کہ جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، جس میں آپ دیکھیں سائنس جس انداز میں پڑھائی جاتی ہے، یہ وہی استاد ہیں جنہوں نے اسی طرح سے سیکھا اور جن کے ذہن مردہ ہیں. بس انہوں نے میٹرک ایف ایس سی کے بعد جتنا سیکھا سو سیکھا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، کوئی لکھنے پڑھنے کا شوق نہیں. سائنس کو چھوڑیے، میں نے پوچھا اپنے اسٹوڈنٹ سے
کہ تم نے زندگی میں کتنے ناول پڑھے؟ تو کسی نے کہا 2، کسی نے کہا 4، اور بہتوں نے کہا کہ کوئی ناول کبھی نہیں پڑھا۔ ناول نہیں پڑھیں گے، ذہن نہیں کھلے گا، تخیل پھر مقید ہوگا، پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ جیمز ویب کیسے بنائیں گے؟ کمنگ بیک ٹو JWT، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی جیمز ویب ٹیلیسکوپ ٹائم ٹریول کر سکتا ہے؟ از اٹ اے ونڈو انٹو دا پاسٹ؟ ہاں ہاں، لیکن ماضی میں نا، دیکھیں اس وقت جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ستارے اب تو ادھر نہیں ہیں، وہ تو اس جگہ تھے شاید شاید 1 ملین سال پہلے، شاید 1 ارب سال پہلے، ستارے پہ ہے۔ سورج کی طرف آپ دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سورج ادھر ہے اس وقت، لیکن سورج تو ادھر تھا 8 منٹ پہلے۔ روشنی وقت لگاتی ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں۔ تو ہاں، جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے ہم جو پرانے ستارے دیکھ رہے ہیں، جن کو ہم پرانا سمجھتے ہیں، وہ دراصل پہلے ستارے تھے، ادھر تک ہماری رسائی ہو گئی ہے۔ تو بگ بینگ کے بعد جو ستارے بنے شروع کے، یعنی کہ کوئی سمجھ لیجئے 300-400 ملین سال بگ بینگ کے بعد، ان تک اب ہم دیکھ سکیں گے۔ اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ بگ بینگ پہ تو کوئی آج سائنسدان شبہ کرتا ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا۔ اتنا سارا ثبوت ہے کہ جو کرے گا تو اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو سارا ڈیٹا ہے اس کو ہم اور کس طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو مگر پھر بھی سائنس کبھی ایک جگہ آ کے ٹھہرتی تو نہیں ہے نا، سوال سے سوال نکلتے ہیں۔ تو وہ جو پہلے ستارے بنے تھے 400-500 ملین سال پہلے، انہوں نے اپنی زندگیاں جب گزاریں، جب وہ اپنی زندگی کے اختتام پہ پہنچے، تو پھر ان میں سے بعض بہت دھماکے سے پھٹے، جن کو سپر نووا کہتے ہیں۔ ان سپر نووا کی باقیات سے ہم بھی تو بنے، مطلب یہ کہ ہمارا سورج اور نظام شمسی۔ تو اب ان پھٹے ہوئے سپر نووا کا جو ملبہ ہے وہ بھی جیمز ویب سے ہم دیکھ پائیں گے، اور پھر اس سے نئے سوال اٹھیں گے۔ کیونکہ سائنس کی بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نامکمل ہے، اور بہت فخریہ طور پر نامکمل ہے، کیونکہ ہر نئی دریافت سے نئے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے مجھے فرڈیننڈ میگلن کی یاد آ رہی ہے، وہ شخص جس نے پہلی دفعہ ارتھ کا چکر لگایا تھا اور ثابت کیا تھا کہ ہماری جو زمین ہے وہ کرو ہے، وہ ایک بال کی طرح ہے۔ کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں اس زمانے کا جو کلیسا تھا، جو چرچ تھا، اس کا بلیف تھا کہ جو ارتھ ہے وہ فلیٹ ہے، تو سیلرز ڈرتے تھے کہ کہیں وہ زیادہ دور نہ جائیں، وہ گر جائیں گے۔ لیکن میگلن نے کہا کہ میں نے چاند کے اوپر ارتھ کا شیڈو دیکھا ہے، اور اس شیڈو کے اوپر مجھے زیادہ بلیف ہے بجائے اس کے کہ چرچ کے اوپر میں بلیف کروں۔ تو یہ تقریباً 600-800 سال پرانی کہانی ہے، جب یورپ ڈارک ایجز میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن شاید آپ نے وہ کلپ دیکھا ہو جس میں ہمارے ایک مولوی حضرت بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ارتھ تو گھومتا ہی نہیں ہے، ارتھ تو روٹیٹ ہی نہیں کرتا، ارتھ تو ساکن ہے۔ تو یورپ آج سے 800 سال پہلے جہاں پر تھا، ہم لوگ آج وہاں پہ موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ سوچ کیسے بدلے گی؟ اس کو ہم کیسے نرچر کریں گے؟ اس کو ہم کیسے بہتر کریں گے؟ از دیر اے وے آؤٹ آف اٹ؟ کوئی سولوشن، کوئی فارمولا ہے آپ کے پاس؟ بھائی میرا خیال ہے کہ ایسے جو مولانا صاحبان جو کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے، جو کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، سورج اس کے گرد گھومتا ہے، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، میرا خیال ہے ان کی ویڈیوز عام کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دکھانی چاہیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ کتنا بڑا تضاد ہے ان کی سوچ میں اور سائنس کی سوچ میں۔ پھر اگلے موقع پہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان سے کہنا کہ بھائی آپ سائنس میں نہیں مانتے، آپ اپنا سیل فون، اسمارٹ فون چھوڑ دیجئے، آپ آئندہ سفر کریں اونٹوں کے اوپر، آپ ادویات نہ استعمال کریں،
تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان سے کہنی چاہیے. تو پھر ہمیں یہ باتیں عام لوگوں تک پہنچانی چاہیے, مشتہر کرنی چاہیے کہ دیکھو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اور ہمارے پاس مکمل علم ہے, دیکھو کس طرح کی بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, پھر میرا خیال ہے کہ کچھ عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے گا. اب تک تو نہیں آیا, اب تک تو ان کی اجارہ داری ہے, اور یہ باتیں کہہ کر ٹی وی پر کہہ کر انہیں پھر اگلے شو میں بلایا جاتا. تو دیکھیں, جب تک متبادل آوازیں نہیں اٹھیں گی, جب تک لوگ ہمت نہیں کریں گے جیسا کہ آپ کر رہے ہیں, تو اس وقت تک یہ جھوٹ اور فریب کا نظام چلتا رہے گا. اس وقت تک ہم پسماندہ رہیں گے, اس وقت تک دنیا ہم پر انگلی اٹھا کر قہقہے لگائے گی. تو یہ ہم پر ہے نا, ہم اپنے حالات ہی درست کر سکتے ہیں, کوئی اور آ کر ہمارے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتا, یہ ہمیں ہی کرنا پڑے گا. سو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا انٹریکشن ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے ساتھ. آئی ہوپ یو فاؤنڈ اٹ انفارمیٹیو. جناب علی, بات یہ ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہو, کمپیوٹرز ہو, انٹرنیٹ ہو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو, راکٹس ہوں یا الیکٹرک کارز, باٹم لائن یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں وہی کامیاب ہے جو پروگریسو مائنڈ سیٹ رکھتا ہے. وہ قومیں کامیاب ہیں جو کیوریس ہیں, جو امیجنیٹو ہیں, جو وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہیں اور چیزوں کی گہرائیوں میں جاتی ہیں. اسی لیے اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں میں اقبال صاحب کے دو بہت ہی جان لیوا شعروں سے, which are my personal favorites, اور اس سچویشن پہ این فٹ بیٹھتے ہیں, ٹیلر میڈ فار دس سچویشن. پہلا یہ ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. اور جو دوسرا شعر ہے وہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو اور اس کے بنانے والے سائنسدانوں کو. جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد, جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد, ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بٹن ضرور پریس کیجیے گا اور مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, گڈ بائے.